بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی ہے عقل مندی کا انعام۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں عادل نامی شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، عارف اور شہینہ۔ وہ دونوں ابھی چھوٹے تھے مگر بہت سمجھدار تھے۔ وہ ہر کام میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان کے ماں باپ ان سے بہت خوش تھے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں کے مکتب میں بھی جایا کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی ذہانت میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ عادل کے پاس کچھ زمین تھی۔ اس نے اس زمین پر ایک بڑا سا سائبان لگا کر اس کے چاروں طرف لکڑیوں کا جال لگا دیا تھا اور اس میں بہت سی مرغیاں پال لیں۔ ان مرغیوں کے انڈے بیچ کر اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے اور اس کا گزارا بڑے مزے سے ہو جاتا تھا۔ اس نے کچھ رقم پس انداز بھی کر لی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے۔ اس کے دونوں بچوں کو ان مرغیوں سے بہت محبت تھی۔ مکتب سے آنے کے بعد دونوں بچے اپنے باپ کے ساتھ مرغیوں کے باڑے میں پہنچ جاتے اور انڈے اکٹھے کر کے ٹوکریوں میں رکھتے تھے۔ اس کام میں انہیں بہت مزہ آتا تھا۔ مرغیاں بھی ان سے بہت مانوس ہو گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ باڑے میں کہیں بھی ہوتی شور مچاتے ہوئے ان کے قریب آ جاتی۔ باڑے کے آدھے حصے میں تو کچی زمین تھی جہاں پر مرغیوں کے دانے اور پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے حصے میں بھوسا بچھا کر مرغیوں کے رہنے کی جگہ بنا دی گئی تھی۔ عارف اور شہینہ بھوسے سے انڈوں کو اٹھا کر ٹوکریوں میں رکھنے کے بعد وہاں کی صفائی کرتے تھے۔ صفائی سے فارغ ہو کر وہ مرغیوں کے برتنوں میں دانہ ڈالتے۔ دانے میں گندم، جو، باجرہ، مکئی اور باریک باریک کتری ہوئی سبزیاں بھی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ان کو پانی میں بھیگی ہوئی روٹی بھی ڈالا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ مٹی کے صاف ستھرے برتنوں میں ان کے پینے کے لیے پانی بھرتے اور پھر انڈوں کی ٹوکریاں لے کر باپ کے ساتھ گھر چلے جاتے۔ ان انڈوں کو عادل بیچ کر آ جاتا۔ ایک روز جب عارف اور شہینہ اپنے باپ کے ساتھ مرغیوں کے باڑے پہنچے تو ان کی نظر ایک بونے پر پڑی۔ وہ باڑے کے دروازے کے نزدیک ایک خوبصورت اور نفیس قالین پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے ان لوگوں کو آتا دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس آیا اور بولا، میں کیا کروں؟ میری مرغی اس باڑے میں چلی گئی ہے مگر اس کا دروازہ بند ہے۔ میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اب دوپہر ہو گئی ہے۔ مرغی بند دروازے میں کیسے اندر چلی گئی؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ عارف اور شہینہ بھی دلچسپی سے اس خوبصورت بونے کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے اڑنے والے قالین پر مرغی کو ہاتھوں میں دبوچے بیٹھا پرستان کی جانب جا رہا تھا۔ مرغی جھانک جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ قالین جب اس باڑے کے اوپر سے گزرا تو وہ اپنی جیسی مرغیوں کو دیکھ کر وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر نیچے کود گئی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتی ہوئی اسی باڑے میں اتر گئی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو بہت برا ہوگا، بونے نے کہا۔ اور کوئی بات نہیں، اگر وہ نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بہت سی مرغیاں ہیں، ایک مرغی ان میں سے لے لینا۔ عادل نے بونے کو دلاسا دینے کی خاطر کہا، وہ مرغی کوئی عام مرغی نہیں ہے، وہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے۔ ٹھہرو، میں نے اپنے بارے میں تو تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں پرستان میں ایک امیر و کبیر پریزاد سوداگر کے گھر ملازم ہوں۔
چند روز پہلے اس سوداگر نے کچھ تحفے دے کر مجھے اپنی بیٹی کے پاس بھیجا تھا۔ اس کی بیٹی کا گھر بہت دور ہے۔ باپ کے دیے ہوئے تحفے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے میری بہت خاطر مدارت کی۔ میں جب واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی میرے حوالے کی اور کہا میں اسے اس کے باپ کو دے دوں۔ اب وہ مرغی گم ہو گئی ہے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ سب یہی کہیں گے کہ لالچ میں آ کر میں نے اسے چھپا لیا ہے۔ بونے نے افسردگی سے کہا۔ ان تینوں نے جب یہ سنا کہ بونے کی مرغی سونے کا انڈا دیتی تھی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ عادل نے کہا میں باڑے کا دروازہ کھول رہا ہوں، آپ اندر چل کر دیکھ لیں کہ آپ کی مرغی کون سی ہے۔ وہ لوگ باڑے کے اندر داخل ہوئے۔ بونے نے جب وہاں اتنی ساری مرغیاں دیکھیں تو کچھ پریشان سا ہو گیا اور جلدی جلدی گھوم پھر کر اپنی مرغی تلاش کرنے لگا۔ اسے پریشان دیکھ کر شاہینہ نے پوچھا آپ کی مرغی کا رنگ کیسا تھا؟ اس کا رنگ بھی ان ہی مرغیوں کی طرح تھا اور وہ بالکل ان مرغیوں کی طرح ہی تھی۔ یہاں تو تمام مرغیاں ایک جیسی ہیں، میں کیسے اپنی مرغی کو تلاش کروں؟ بونے نے کہا اور مایوسی سے سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ عادل بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا اور بونے کی پریشانی سن کر فکر مند ہو گیا۔ عارف اور شاہینہ مرغیوں کو دانہ ڈالنے لگے۔ جب انہوں نے انڈے جمع کرنا شروع کیے تو شاہینہ نے خوشی بھری آواز میں کہا بھائی یہ دیکھو۔ عارف جلدی سے اس کے پاس گیا۔ وہاں بوسے کے ڈھیر پر جگہ جگہ بہت سے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ انہی انڈوں میں ایک سنہری انڈا بھی چمک رہا تھا۔ عارف نے جلدی سے وہ انڈا اٹھایا اور بھاگ کر بونے کے قریب آیا۔ یہ دیکھیے آپ کی مرغی کا سونے کا انڈا۔ اس کی بات سن کر بونا جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ عادل بھی حیرت سے سونے کے انڈے کو دیکھ رہا تھا۔ بونے نے سونے کا انڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر بڑی بےتابی سے باڑے میں موجود مرغیوں کا دوبارہ جائزہ لینے لگا، مگر اس مرتبہ بھی وہ اپنی مرغی کو نہ پہچان سکا۔